پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے 7 تاریخ کو، یعنی تمام جماعتوں کو اس میں دعوت دی گئی ہے شرکت کی، اور اس کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا اور اس حوالے سے کوئی قومی اتفاق رائے ڈیولپ کرنا۔ اب بظاہر تو اس کانفرنس کا مقصد ہے سیکیورٹی صورتحال، وہ صورتحال جو کہ پشاور پولیس لائنز میں خوفناک دھماکہ ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے، جس میں کم از کم 102 افراد جاں بحق اور ابھی تک 100 سے زائد زخمی ہیں۔ اور اس ظاہر ہے اس واقعے کے بعد پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ اس اجلاس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس میں مسلسل وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے وزراء رانا ثناء اللہ اور سندھ کے کئی وزراء نے پی ٹی آئی کو نشانے پہ لیے رکھا، اور تمام تر صورتحال کی ذمہ داری انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس میں لہٰذا پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پارٹی میں اس میٹنگ میں شرکت کیسے ممکن ہے جبکہ ان کے مختلف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا ہراسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعات آپ کو معلوم ہی ہے کہ شیخ رشید ہیں، پھر شندانہ گلزار صاحبہ، بلکہ شیخ رشید صاحب کے خلاف تو ملک کے مختلف علاقوں میں مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے شہید ارشد شریف کے خلاف مختلف شہروں میں کوئی 13 کے قریب کم از کم 13 ایف آئی آر درج کرائی گئی تھیں۔ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نامعلوم افراد کون تھے جن کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوئی تھیں۔ لیکن اصل بات جو آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد سے پہلے سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ حکومت جو کہ عمران خان کو صبح دوپہر شام گالیاں دیتی رہی، آنن فانن کیسے ان کو خیال آ گیا عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اس پروگرام کو بحال کرنے کے لیے 1 ارب 1.5 ارب ڈالر کی قسط دینے کے لیے، جو پروگرام جون میں ختم ہونا ہے، اور اس پروگرام کے ساتھ بڑی سخت کڑی شرائط بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ گیس، بجلی، پانی، ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اخراجات کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک اور بڑی بات جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین، چاہے وہ یونیفارم میں یونیفارم کے بغیر، یعنی سول ملٹری گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کے باقاعدہ اثاثہ جات کو بھی پبلک کرنے کا اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ چل سکے کہ کون کتنے اثاثوں کا مالک ہے۔ ایک تو یہ بڑی شرط ہے، اور اس میں فی الحال حکومت اس سے گریزہ ہے۔ اب اگلے 2-3 دن میں پتہ چلے گا کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی معاہدہ کریں گے اس کے لیے آپ کو ملک کے اندر سیاسی اتفاق رائے حاصل کرنا ہوگا۔ اس ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو اس وقت پی ٹی آئی ہے، اس کی رائے اور اس کا اتفاق آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو سیکیورٹی سچویشن کے کور میں موجودہ حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس کے غبارے میں سے ہوا پی ٹی آئی نے یوں نکال دی کہ ہم اس میں شرکت نہیں کر رہے ایک ایسی صورتحال میں جبکہ مسلسل انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ لیکن اس میں سلور لائننگ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انکار کے بعد حکومت مجبور ہو جائے انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے۔ اگر انتخابات کی تاریخ دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف ان انتخابات کا ضامن بن جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کا بورڈ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی پروگرام کیا جائے پاکستان کے ساتھ اس کی باقاعدہ ضمانت ہو کہ تمام وعدوں پہ عمل درآمد ہوگا۔ یعنی پاکستان نے اب تک
یہ 23واں پروگرام چل رہا ہے اور 23 کے 23 پروگراموں میں پاکستان نے وعدہ خلافیاں کی ہیں. جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اصلاحات کی، ان اصلاحات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور بعد میں ہیلے بہانے کر کے ہم اس IMF سے استثنا حاصل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے مسائل آج تک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے پہلے IMF کے پروگرام کے ساتھ شروع ہوئے تھے. تو اس وقت انتہائی کڑی شرائط ہیں اور بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہوا ہے IMF کے حکام نے، اور کیونکہ وہ اب اس نظام پہ کسی طور سے اعتبار کرنے کو، ہمارے کسی وعدے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے ان کا یہ مطالبہ ہے، بڑا مطالبہ ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر شاید وہ اس معاہدے پہ دستخط نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ یہ صورتحال شاید PTI کے لیے بھی ایک درمیانی رستہ ہے، کیونکہ اس وقت تک جس انداز میں PTI کو ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، شاید ان انتقامی کارروائیوں سے حکومت ہاتھ کھینچ لے، شاید اس کو کچھ سپیس مل جائے اپنی شرائط منوانے کے لیے. اور ایک ہی شرط ہے کہ انتخابات ہوں، انتخابات کے نتیجے میں 5 سال کے لیے حکومت آئے، بھلے کسی کی حکومت آئے، اور وہ پھر نئے IMF کے پروگرام کے لیے اور اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے کوئی عملی اقدامات کرے، اصلاحات کرے، جس کے ذریعے اس ملک کی سیاسی ملٹری اشرافیہ نہیں بلکہ اس ملک کے عوام کو بھی کچھ فائدہ ہو. تو یاد رکھیے آل پارٹیز کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ عملاً IMF کے مطالبے پہ ہو رہی ہے، اور اس کا اصل مقصد سیکیورٹی صورتحال پہ کا جائزہ نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے دراصل PTI کے ساتھ مفاہمت اور IMF کے پروگرام کے لیے اس کا اتفاق رائے حاصل کرنا.